بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 67 ہے، جس کا عنوان ہے مساقات۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اقطاع کا مفہوم پڑھا تھا کہ اقطاع کسے کہا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کو کسی جاگیردار کو دے دینا، کاشتکار کو دے دینا حکومت کی طرف سے، اس کو اقطاع کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اقطاع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اقطاع پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمینیں لوگوں کو دی تھی۔ ایسے ہی خلافت راشدہ میں اقطاع کی جو صورتحال تھی اس پر ہم نے تبصرہ کیا کہ خلفائے راشدین نے بھی اقطاع پر زمینیں لوگوں کو دی تھیں۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے اقطاع کی شرائط یا اقطاع کی اصول و ضوابط جو تھے ان کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے مساقات کا مفہوم پڑھیں گے کہ مساقات کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مساقات کے لوازمات جو ہیں، مساقات کے لیے کون کون سی چیزیں لازم ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مساقات اور مزارعات میں جو فرق ہے اس فرق کی وضاحت کریں گے۔ ایسے ہی آخر میں مساقات کے کچھ احکامات اور کچھ مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم مساقات کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ مساقات کہا کسے جاتا ہے۔ تو اس کا جو لغوی معنی ہے مساقات کا، چونکہ یہ مساقات کا جو لفظ ہے یہ سقا سے نکلا ہے، سقیون سے نکلا ہے، اور سقا یا سقیون کے معنی ہوتے ہیں پانی دینا، کسی کو پانی پلانا، سیراب کرنا کسی چیز کو۔ تو اسی سقیون سے ہی یہ لفظ مساقات بنا ہے۔ اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پودوں کو پانی دینا، پودوں کو سیراب کرنا، یہ مساقات کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں مساقات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پھلدار درختوں کو بٹائی پر دینا، اس کو مساقات کہتے ہیں۔ یعنی درخت ہیں، کسی کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے یا مالٹے سیب کا باغ، کسی بھی قسم کا پھل کا باغ ہے، تو وہ کسی دوسرے شخص کو دے دیا جائے کہ تم اس پودوں کو پانی دو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی نگرانی کرو، اور پھر جو پھل پیدا ہوگا اس میں ہمارا دونوں کا حصہ ہوگا، وہ حصہ متعین کر لیا جاتا ہے کہ جو دیکھ بھال کرے گا اس کا کتنا حصہ ہے اور مالک کا کتنا حصہ ہے۔ تو درختوں کو بٹائی پر دینا اس کو مساقات کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مساقات کے لوازمات کیا ہیں، مساقات کے ارکان یا مساقات کی شرائط کیا ہیں کہ پائی جائیں گی تو مساقات کا معاملہ پایا جائے گا ورنہ نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، 4 لوازمات ہیں مساقات کے، جن میں سے پہلا ہے معاملہ کرنے والے عاقل اور بالغ ہوں، سمجھدار ہوں۔ یعنی جو 2 لوگ عاقدین ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، مالک اور جو باغ کی دیکھ بھال کرے گا، یہ دونوں سمجھدار ہوں، عاقل ہوں۔ ایسے ہی مدت مقرر ہو کہ کتنی مدت کے لیے مساقات پر باغ کو لیا یا دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی تیسری شرط ہے، تیسری جو لوازمات میں سے تیسرا لازم ہے وہ یہ کہ دونوں کا حصہ مقرر ہو، یعنی نصف نصفی ہوگا دونوں کا، یا ایک کا تہائی ہوگا، ایک کا ایک حصہ ہوگا، تو کیا طریقہ کار ہوگا، دونوں کا حصہ کتنا ہوگا پھل میں، یہ حصہ مقرر کرنا لازمی ہے۔ ایسے ہی چوتھی جو چیز ہے، چوتھا لازم جو ہے وہ ہے درخت کو حوالے کر دیا جائے، یعنی جو باغ ہے یا درخت ہیں وہ اس شخص کے جس کو مساقات پر باغ دیا جا رہا ہے اس کے حوالے کر دیے جائیں، حوالے کرنا لازمی چیز ہے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، 4 لوازمات ہیں مساقات کے، یہ پائے جائیں گے تو پھر مساقات کا معاملہ مکمل ہوگا ورنہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو چلے دیکھیں مساقات جو ہے اس میں یہ بات لازمی ہے کہ باغ لگا ہوا ہو، درخت لگے ہوئے ہوں، پھر ان لگے ہوئے درختوں کو، پودوں کو کسی کو دیا جائے مساقات کے لیے۔ لیکن مزارعات میں کھیتی کا لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کھیتی میں تو مزارعات میں تو جو زمین دی جاتی ہے وہی شرط پر دی جاتی ہے کہ کاشتکار اس میں بیج ڈالے گا، پھر پودے کی پیدائش ہوگی، اس میں پھل لگے گا اور پھر وہ کاشت کی جائے گی اور پھر تیار ہو کر اناج گھر میں آئے گا۔
باغ میں پودوں کا لگا ہوا ہونا ضروری ہے، لیکن مزارعات میں پودوں کا لگا ہوا ہونا یا فصل کا لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جو مزارعات ہے اس میں کھیتی کا پھل جو ہے، کھیتی کا جو ثمرہ ہے وہ جلدی سامنے آ جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی فصل ہے 3-4 مہینے میں وہ پیدا ہو جاتی ہے، اس پہ پھل لگ جاتا ہے، تو 3-4 مہینے کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ لیکن جو مساقات ہے اس میں ایک پودا لگتا ہے، 4-5 سال میں جا کر وہ پھل دیتا ہے، تو 4-5 سال بعد کیا پتہ کیا حالات ہوں، اس لیے ان میں لڑائی جھگڑے کی، اختلاف کی گنجائش موجود رہتی ہے، اس لیے اس میں پودوں کا لگا ہوا ہونا ضروری ہے، اور مزارعت میں مدت کم ہے، اس وجہ سے اس میں پودوں کا لگا ہوا ہے، فصل کا لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک فرق یہ ہے، اور دوسرا فرق جو ہے مساقات میں اور مزارعات میں وہ یہ ہے کہ مساقات کا معاملہ ہو جانے کے بعد بغیر کسی شدید عذر کے دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے، دونوں کو علیحدہ ہونے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی کوشش بھی کرے گا علیحدہ ہونے کی تو پھر قانوناً اس پر زبردستی کیا جائے گا، قانون اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے اس معاہدہ کی تکمیل کرے۔ لیکن مزارعات میں جس فریق نے بیج دیا ہے، اگر وہ معاہدہ بغیر عذر کے بھی توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ مساقات جو ہے وہ ایسے درختوں یا ایسے ترکاریوں میں جائز ہے جس کی جڑ زمین میں ہو اور اسے پانی دینے کی ضرورت ہو، دیکھ بھال کی ضرورت ہو، نگرانی کی ضرورت ہو، ایسے پودوں میں مساقات کرنا جائز ہے۔ چاہے پھل آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے پودوں میں جائز ہے۔ اور البتہ مزارعات جو ہے وہ کسی بھی قسم کی فصل میں جائز ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور فرق مدت کا فرق ہے کہ اگر مساقات میں کوئی ایسی مدت متعین کر لی جائے جس مدت میں عموماً پھل نہیں آتا تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معاملہ جب ایسا کیا جا رہا ہے جس میں پھل آ ہی نہیں سکتا پودوں میں، درختوں میں، تو پھر معاملہ کیا کس چیز پر جا رہا ہے؟ چونکہ معاملہ تو پھل کی پیداوار پر ہی ہے نا، کہ جب پھل پیدا ہوگا پھر اس میں سے دونوں کا حصہ ہوگا، اور جب مدت ہی ایسی متعین کر لی جس میں پھل آتا ہی نہیں ہے تو پھر تو معاملہ تو نہ ہوا نا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا معاملہ کرنے کا، تو اس لیے ایسا معاملہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے مقابلے میں اگر فصل کی طرف دیکھیں، مزارعت کی طرف دیکھیں، تو اس میں کوئی بھی مدت متعین کی جا سکتی ہے چونکہ اس میں پھل جلدی آ جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم مساقات کے احکام اور مساقات کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو مساقات کے احکام و مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کھیتی پک کر بالکل تیار ہو جائے یا باغ کے پھل کا بڑھنا رک گیا ہو، وہ پکنے لگے ہوں، اس وقت مزارعات یا مساقات پر کھیتی یا باغ کو دوسرے کو دینا جائز نہیں۔ مثلاً اگر گیہوں کی بالیاں زرد پڑ گئی ہوں یا آم کے پھل میں پورے طور پر گٹھلی پڑ کر سخت ہو گئی ہو تو اس وقت بٹائی پر دینا نہ چاہیے، لیکن جب تک بالیاں ہری ہوں اور پھل کی گٹھلیاں سخت نہ ہوئی ہوں بلکہ نرم ہوں، اس وقت تک ان کو مزارعات یا مساقات پر دینا صحیح ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ جب پھل تیار ہو گیا تو پھر مساقات پر دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے جب تک پھل تیار نہ ہوا ہو اس وقت تک مساقات کا معاملہ کر سکتے ہیں، اگر تیار ہو گیا تو پھر مساقات کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ جتنی زمین بطور مزارعات کسی کو دی گئی ہے، اس زمین کا یا کھیت کا یا فصل کا کوئی حصہ کوئی فریق مخصوص نہیں کر سکتا، ورنہ یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ مثلاً یہ کہ کھیت کا مالک کھیت کے 2 ٹکڑے کر دے اور یہ کہے کہ فلاں ٹکڑے میں جو پیدا ہوگا وہ میرا اور دوسرے ٹکڑے میں جو پیدا ہوگا وہ تمہارا، یا گیہوں اور جو بونے کے لیے معاملہ ہوا، ایک نے یہ شرط لگا دی کہ گیہوں ہمارا ہوگا اور جو تمہارا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح کسی کھیت میں لوکی اور آلو بویا گیا اور یہ شرط کسی فریق نے لگائی کہ آلو ہمارا اور لوکی تمہاری، یا لوکی ہماری اور آلو تمہارا، تو یہ سب صورتیں ناجائز ہوں گی۔ اور ایسے ہی مساقات میں کہ پھل کے حوالے سے شرائط لگا دی کہ فلاں پھل مثلا لنگڑا ثمر، بہشت یا دسہری یا خاص الخاص یا فلاں بیجوں کے درخت کا پھل ہمارا ہوگا،
یا فلاں چیز کی فصل ہماری ہوگی بقیہ تمہاری، تو یہ شرط لگا دینے سے بھی یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ یعنی مساقات میں اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ 10 پودے جو ہیں ان کا پھل ہمارا ہوگا باقیوں کا تمہارا ہوگا، یہ شرط جائز نہیں ہے۔ یا یہ کہہ دے کہ جی پھل کی فلاں قسم ہماری ہوگی اور دوسری قسم تمہاری ہوگی، تو یہ قسم بھی متعین کر لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو مساقات کے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے مساقات کا مفہوم پڑھا ہے، پھر مساقات کے لوازمات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ 4 لوازمات ہیں، 4 شرائط ہیں، وہ پائی جائیں گی تو مساقات کا معاملہ مکمل ہوگا۔ ایسے ہی مساقات اور مزارعات میں ہم نے فرق دیکھا ہے کہ مساقات کہتے ہیں باغ کو بٹائی پر دینا، اور مزارعات کہتے ہیں زمین کو، کھیتی کو بٹائی پر دینا۔ یہ بنیادی فرق ہے، باقی کچھ باریک فرق بھی تھے، ان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے۔ اور ایسے ہی آخر میں ہم نے مساقات کے احکامات کچھ بیان کیے ہیں، کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو سوال یہ ہے کہ جی مساقات کا مفہوم واضح کریں، نئی شریعت کی روشنی میں اس کے احکامات کی وضاحت کریں۔ تو اس کے احکامات، اس کے لوازمات، اس کی شرائط، اس کا مفہوم، یہ ساری چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 68 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور اگلا عنوان ہمارا ہوگا صرف دولت کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔